اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شہادت حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب وہ وقت آ گیا کہ امام عالی مقام کے علمدار حضرت عباس بن علی امام پاک سے میدان جنگ میں جانے کی اجازت طلب کر رہے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ بھائی جان، پیارے بھائی بہنجے تو بھوکے پیاسے جام شہادت نوش کر گئے، مگر اب ننھے ننھے شیرخوار بچوں کا پیاس سے تڑپنا اور ان کا بلکنا مجھ سے نہیں دیکھا جاتا۔ مجھے اجازت دیجیے کہ میں جا کر نہر فرات سے ایک مشکیزہ پانی لے آؤں اور ان پیاسوں کو پلاؤں۔ امام عالی مقام علیہ السلام کی آنکھیں اشکبار ہو گئی۔ فرمایا، بھائی عباس، تم ہی میرے علمدار ہو، اگر تم پانی لانے میں شہید ہو گئے تو میرا علم کون اٹھائے گا اور میرے زخم دل پر مرہم کون لگائے گا؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، میری جان آپ پر قربان، مجھے پانی لانے کی اجازت ضرور دیجیے کہ میں اب ننھے بچوں کی تکلیف میری قوت برداشت سے باہر ہے۔ بس اب آخری تمنا یہی ہے کہ ساقی کوثر کے جگر پاروں کو چند گھونٹ پانی پلا کر میں بھی آپ کے لیے قربان ہو کر اپنے بھائیوں کے پاس پہنچ جاؤں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جب حضرت عباس کی طرف سے بہت اصرار دیکھا تو انہیں سینے سے لگایا اور اشک بار آنکھوں سے انہیں اجازت دے دی۔ وہ ایک مشکیزہ کندھے پر لٹکا کر گھوڑے پر سوار ہوئے اور نہر فرات کی طرف روانہ ہوئے۔ یزیدی فوج نے جب حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو نہر فرات کی طرف جاتے دیکھا تو روک دیا۔ آپ نے فرمایا، اے کوفیو، خدا تعالی سے ڈرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شرماؤ۔ افسوس، صد افسوس کہ تم لوگوں نے بے شمار خطوط بھیج کر نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلایا، اور جب وہ سفر کی مشکلات اٹھا کر تمہاری زمین پر جلوہ افروز ہوئے تو ان کے ساتھ بے وفائی کی، دشمن سے مل کر ان کے تمام رفقا اور عزیز و اقارب کو شہید کر دیا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو ایک ایک بوند پانی کے لیے ترسا رہے ہو۔ سوچو قیامت کے دن ان کے نانا جان نبی محترم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ کوفیوں نے جواب دیا، اگر ساری دنیا بھی پانی ہو جائے تب بھی ہم تمہیں پانی کا ایک قطرہ نہیں لینے دیں گے جب تک حسین یزید کی بیعت نہ کر لے۔ ظالموں کا یہ جواب سن کر آپ کو جلال آ گیا۔ فرمایا، حسین سر کٹا سکتے ہیں پر باطل کے سامنے جھک نہیں سکتے۔ پھر حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ شیر کی طرح ان پر جھپٹ پڑے اور اپنی تلوار دھواں دار چلانے لگے، یہاں تک کہ بہت سے دشمنوں کو موت کی نیند سلاتے ہوئے فرات تک پہنچ گئے۔ پانی کے کنارے والی فوج نے جب آپ کو دیکھا تو آہنی دیوار بن گئے، مگر شیر خدا کے شیر مارتے کاٹتے اور دشمنوں کی صفوں کو چیرتے پھاڑتے ہوئے آگے بڑھے اور گھوڑے کو نہر فرات میں داخل کر دیا۔ مشکیزہ برا اور ایک چلو ہاتھ میں لے کر پینا چاہا کہ ننھے بچوں کا پیاس سے بلکنا اور تڑپنا یاد آ گیا تو آپ کی عقیدت ایمانی نے یہ گوارا نہ کیا کہ ساقی کوثر کے دلارے اور علی و فاطمہ کے جگر پارے تو پیاس میں تڑپے اور ہم سیراب ہو جائیں۔
آپ نے چلو کا پانی گرا کر پانی کا بڑا مشکیزہ بائیں کندھے پر لٹکایا اور چل پڑے۔ چاروں طرف سے شور ہوا کہ راستہ روک لو، مشکیزہ چھین لو، پانی بہا دو۔ اگر حسین کے خیمے تک پانی پہنچ گیا تو ہمارا ایک بھی سپاہی نہیں بچے گا، سب کی عورتیں، بیوہ اور بچے یتیم ہو جائیں گے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس کوشش میں رہے کہ کسی طرح اہل بیت نبوت تک یہ پانی پہنچ جائے۔ جب دشمنوں نے آپ کو چاروں طرف سے گھیر لیا تو آپ نے بپھرے ہوئے شیر کی طرح حملہ کرنا شروع کر دیا۔ لاشوں پر لاشیں گرنے لگی اور خون کی نالیاں بہنے لگی، اور شیر خدا کے شیر نے ثابت کر دیا کہ میرے بازوؤں میں قوت حیدری اور رگوں میں خون علی ہے۔ آپ برابر دشمن کو مارتے، کاٹتے اور چیرتے پھاڑتے ہوئے خیمہ حسینی کی طرف بڑھتے چلے جا رہے تھے کہ ایک بدبخت جس کا نام زرارہ تھا نے پیچھے سے دھوکہ دے کر ایسی تلوار چلائی کہ ہاتھ کاندھے سے کٹ کر الگ ہو گیا۔ آپ نے فوراً مشکیزہ دائیں کندھے پر لٹکا لیا اور اس ہاتھ سے تلوار علی چلاتے رہے۔ پھر اچانک نوفل بن ارزق حبیس نے دایاں بازو بھی کاٹ دیا۔ آپ نے مشکیزہ دانتوں سے پکڑ لیا، مگر مشکیزے کا خیمہ حسینی تک پہنچنا شاہد اللہ تعالی کو منظور نہیں تھا۔ ایک بدبخت کا تیر مشکیزے کے اندر ایسے لگا کہ پار ہو گیا اور اس کا سارا پانی بہہ گیا۔ پھر ظالموں نے چاروں طرف سے آپ کو گھیر کر زخموں سے چور چور کر دیا، یہاں تک کہ آپ گھوڑے کی زین سے زمین پر آ گئے اور فرمایا، اے میرے بھائی جان، میری خبر گیری فرمائیں۔ امام عالی مقام دوڑ کر تشریف لائے، دیکھا تو عباس رضی اللہ تعالی عنہ خون میں نہائے ہوئے ہیں اور عنقریب جام شہادت نوش فرمانے والے ہیں۔ شدت غم سے امام عالی مقام کی زبان پر یہ کلمات جاری ہوئے کہ اب میری کمر ٹوٹ گئی۔ پھر عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی لاش خیمے کی طرف اٹھا کر لا رہے تھے کہ ان کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔